جراثیموں کے اثرات، آب و ہوا کے اثرات، بری صحبت کے اثرات، ایکسیڈنٹ کے اثرات، لڑائی جھگڑے کے اثرات، یہ تمام باتیں ایسے حقائق ہیں جن کا انکار کوئی بھی ذی شعور نہیں کرتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ان حقیقتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت ایسی ہے جس کے بارے میں لوگ تردد کا، تشویش کا، شک و شبہات کا شکار ہیں، حالانکہ اس کے اثرات بھی اتنے ہی قطعی، اتنے ہی یقینی اور اتنے ہی برحق ہیں جتنے اثرات کسی حادثے کے، کسی جراثیم کے، کسی لڑائی جھگڑے کے ہماری زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر اس کے اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ میرا مطلب گناہوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو اور معصیت کو نظر انداز کرنا، یہ تصور کرنا کہ شاید ان تمام معاملات کے ہماری زندگی کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہوتے، یہ انتہائی بڑی کوتاہی، انتہائی غلط فہمی، کم علمی اور کتاب و سنت کے مفاہیم اور متون سے دوری کی وجہ سے تصور پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کوئی بھی مصیبت جو ہماری زندگی میں آتی ہے در حقیقت ہماری برائیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اس حقیقت کا ذکر خطبہ مسنونہ کے اندر بھی یوں کیا گیا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ ہم تیری پناہ کو طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائی سے، کہ ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ جن کی برائی کے اثرات یقینی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کی پناہ کو طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے سید الاستغفار پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ جو صبح کے وقت پڑھتا ہے، اگر مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے وہ جنتی ہے، اور اگر مغرب کے وقت پڑھے، صبح سے پہلے انتقال ہو جائے پھر بھی جنتی ہے۔ اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ اللہ تبارک و تعالی میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ پھر اسی حقیقت کی طرف ہماری توجہ کو مبذول فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم بدعملی کا ارتکاب کرتے ہیں، برے کام کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے نتائج ہماری زندگیوں کے اندر لامحالہ طور پہ ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ انفرادی گناہوں کا ذکر کیا، وہاں پر اجتماعی گناہوں کی عقوبت کا اور ان کے نتائج کا بھی ذکر کیا، اور ارشاد ہوا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ وہ فساد کس قسم کا فساد ہے، اس کی ایک جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں یوں بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ امن اور اطمینان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ کے سامنے دنیا اسلام کے اور موجودہ عصری جتنے عصر میں ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر دیس، ہر دیار، ہر وطن اس وقت امن کی تلاش کے اندر ہے، اور جہاں کہیں بد امنی کی کیفیت پیدا ہو جائے وہاں پر سکون قلب جو ہے وہ بھی ساتھ ہی غارت ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امن تو موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی
کسی محرومی کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر اطمینان موجود نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، اور ان کے بعد دوسری بڑی نعمت جو امن اور اطمینان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً بہت بڑی عطا ہے، یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان۔ اس بستی کے لوگوں کو ہر جگہ سے رزق مل رہا تھا، کھانا بھی مل رہا تھا، پینا بھی مل رہا تھا۔ جس قسم کی رزق کی تمنا ان کے دل میں جس طرح کی امنگ پیدا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ عطا فرما دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے حالات کا ذکر کرتے ہیں اور لمحہ بھر کے لیے ٹھہریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اصول اور اپنے قانون کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کے یا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک متغیر نہیں کرتے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتے جس وقت تک لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنی سیئات کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں بنا لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے ان کی نعمتوں کو چھین لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ نعمتوں کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کسی قوم کے لوگ خود اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی بنیاد نہیں رکھتے۔ وہ بستی جس کا ذکر کبریا اللہ کم الحاکمین نے کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان۔ اللہ نے امن بھی دیا، اطمینان بھی دیا، رزق بھی دیا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین لیا، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا اور ان سے رزق کو چھین لیا اور ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ تو حضرات گرامی قدر یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ انفرادی اعتبار سے بھی ہماری زندگیوں میں آنے والے صدمات اور مشکلات کا تعلق ہماری سیئات کے ساتھ ہے، اور اجتماعی سطح کے اوپر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، ان نعمتوں کے چھن جانے کا تعلق بھی ہماری بدعمالیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا میرا عذاب انتہائی شدید ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکر کرنے والے ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ گویا کہ انسان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ایسے حالات کو پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، رحمتیں اس سے روٹ جاتی ہیں، برکات اس کی زندگی سے اٹھ جاتی ہے، رزق اس سے دور چلا جاتا ہے، امن اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کے اندر نتائج ہیں، آخرت کا نتیجہ کیا ہے، بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ جس نے برائیوں کو کمایا، بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ ایک برائی کے بعد دوسری برائی کا ارتکاب کرتا رہا۔ اور یاد رکھیے ہر برائی دوسری برائی کو آسان بنا دیتی ہے، اور ہر نیکی دوسری نیکی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ پروردگار عالم نے کہا،
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، تقوی کو اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ اس کے لیے آسان راستے یعنی جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے چہرے کو موڑا، جس نے کذب بالحسنى، جس نے سچی اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ اس کے لیے تنگ راستے کو، مشکل راستے کو یعنی جہنم کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ آئندہ آنے والے گناہوں کی تمہید بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں کئی کبیرہ گناہوں کے اوپر چلنے سے نہیں روکا، بلکہ ان راستوں سے بھی روکا ہے جو ان گناہوں کے قریب لے کے جانے والے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنے کا منع، زنا سے اللہ نے نہیں روکا، زنا کرنے سے انسان کو صرف باز نہیں رکھا، بلکہ ان راستوں سے اور ان مقدمات سے بھی انسان کو روکا جو انسان کو زنا کاری کے قریب کرنے والے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، در حقیقت یہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں جن کے نتیجے کے اندر انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے برائی کی اور ہر برائی کے بعد دوسری برائی کرتا رہا، حالانکہ برائیوں کو مٹانے کا طریقہ بھی میرے رب نے بتلا دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، اور بے شک ہر برائی کے بعد نیکی کرنے کے نتیجے میں انسان کو استقلال حاصل ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے اور انسان شیطان کی شرارتوں سے دور ہوتا ہے۔ لیکن جس کا ضمیر مر چکا ہو اور جس کے دل کے اندر سے نیکی اور بدی کی جو حس ہے اس کو پہچاننے کی صلاحیت گناہوں کی وجہ سے مٹ چکی ہو، کہ میرے رب نے ہمارے اندر ہر بندے کے اندر اس حس کو وضعیت فرما دیا کہ وہ نیکی کو بھی پہچانے اور برائی کو بھی پہچانے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر نیکی کی حس کو بھی ودیت فرما دیا اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت کو بھی ودیت فرما دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پوتر بنا لیا، جس نے اپنے نفس کو طاہر و مطہر بنا لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا۔ چنانچہ جہاں پر زندگی کے اندر برائیوں کے نتائج بد امنی کی شکل میں، اطمینان کے چھن جانے کی شکل میں، خوف کے آ جانے کی شکل میں، بھوک کے مسلط ہو جانے کی شکل میں نکلتے ہیں، اسی طرح برائیوں کے کنٹینیوس سرکل کے اندر مبتلا ہونے کے نتائج آخرت کے دن جو ہے وہ عذاب علیم کی شکل میں نکلیں گے۔ مالک کائنات جو ہیں وہ عدل بھی فرمانے والے ہیں اور احسان بھی فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ جہاں پر مالک کائنات نے کلام حمید کے اندر قیامت کی کھڑکھڑاہٹوں کا ذکر کیا، الحاقہ کی حقیقت کا ذکر کیا، چھا جانے والی غاشیہ کا ذکر کیا اور سب سے بڑے زلزلے کا ذکر کیا، وہاں پر اپنے میزان عدل کا بھی ذکر کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا دایاں پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنمی ہے۔ لیکن میرے رب نے جس میزان عدل کو قائم کیا اس کے اندر ایک نیکی جو ہے اس کو 10 سے ضرب دیا جائے گا اور ایک گناہ کو 1 کے ساتھ ضرب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا وہ جو میزان عدل ہے کہنے کو، لیکن حقیقت میں میزان احسان ہے کہ جس کے اندر ہر نیکی کو 10 سے ضرب دیا جائے گا اور ہر گناہ کو فقط 1 ہی سے ضرب دیا جائے گا، اور اس احسان عظیم کے باوجود بھی جس کا دایاں پلڑا ہلکا ہو جائے گا مالک کائنات پھر اس کو جہنم کی آگ کے اندر اتار دیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، جہنم کی آگ کا عالم کیا ہے اور جہنم کی کیفیت کا عالم کیا ہے، جہنم کے چیخ و چنگھاڑ کا عالم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے مختلف مقامات کے اوپر اس کی زبردست چیخ و پکار کا ذکر کیا اور اس کے غصے کے ساتھ پھٹ جانے
جانے والی کیفیات کا ذکر کیا اور اس کے حل من مزید کے نعروں کا ذکر کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر چلے جانے کے بعد انسان کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ میرے اوپر موت کو وارد کر دیا جائے، لیکن آواز یہ آئے گی لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت سے کام نہیں چلے گا بلکہ کئی موتیں مانگو لیکن نتیجہ ایک ہی نکلے گا، لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ وہاں پہ انسان نہ زندوں کی مانند ہوگا نہ مردوں کی مانند ہوگا۔ حضرات، یہ جو سارا سفر ہے، دنیا کے اندر عقوبت کا سفر اور آخرت کے اندر جہنم کے انگاروں میں جانے کا سفر، اس کا نتیجہ ایک ہی بات ہے، انسان کے اپنے گناہ ہیں، اپنی ہی سیئات ہیں، اپنی ہی نافرمانیاں ہیں۔ اب یہ نافرمانیاں جو آخرت کے اندر جہنم کے انگاروں کو سمیٹنے کا سبب ہیں اور دنیا کے اندر عقوبت کو لانے کا سبب ہیں، ان سے نکلنے کا نتیجہ، ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں کئی راستوں کا ذکر کیا اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی طریقوں کا ذکر کیا جن کے ذریعے انسان گناہوں کی عقوبت سے بچ سکتا ہے۔ سرے دست ان میں سے جو سب سے بڑا راستہ اور سب سے واضح راستہ ہے، اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ وہی پروردگار عالم جو انسان کے گناہوں کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر تکالیف کو پیدا کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو قانون مہلت کے نتیجے میں مہلت دے کر اس کی عقوبت کو آخرت تک ملتوی فرماتے ہیں، اور انسان یہ گمان کرتا ہے شاید میرا مالک جو ہے وہ میری کیفیات سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے خبر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ہر فعل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عارضی طور پہ مہلت نہیں دیتے بلکہ انسان کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کلام حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اتار و چڑھاؤ کا بڑا خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا۔ عام طور پہ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں یہ بڑا نیکوکار ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن بیمار ہے، وہ بڑا فوجکار ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا حرام خور ہے، لیکن سکون میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی کلام اللہ میں واضح فرما دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم کسی چیز کو، کسی گناہ کو، کسی بدعملی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کئیوں کی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور کئیوں کی غلطیوں کے اوپر گرفت فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کسی نیکوکار کو مبتلا مصیبت دیکھتے ہیں اور کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کو آسودہ حال دیکھتے ہیں تو اس میں چمبے کی کوئی بات نہیں، عین ممکن یہ ہے اس کے لیے اللہ نے مہلت کے راستہ کو کھولا ہو اور اس کی عقوبت کو آخرت تک ملتوی کر دیا ہو، اور عین ممکن یہ ہے کہ پروردگار عالم غفار و غفور نے اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اس کی اس خطا کو معاف کر دیا ہو۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کسی ایک بات سے، کسی ایک لمحے سے غافل ہو۔ لا یضل ربی ولا ینسا، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج کے دن تک، ہمارے آباء و اجداد سے لے کر ہر عہد کے ہر انسان تک، میرا رب کسی کی زندگی کے ایک لمحے کو نہیں بھولا، میرا پروردگار عالم کسی کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں بھولا، میرا پروردگار عالم کسی کو ہنستا دیکھتے ہوئے نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اپنے بچپنے کے لمحات کو بھول گئے، لیکن پروردگار عالم ہمارے بچپنے کے لمحات کو نہیں بھولا۔ ہم اپنی تہجد کے دوران گرنے والے آنسوؤں کو بھول گئے، لیکن پروردگار عالم ان آنسوؤں کو نہیں بھولا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ذکر اللہ کرتے ہوئے شاید اپنی ذکر کی مقدار کو بھول گئے، لیکن پروردگار عالم ہمارے ذکر کی مقدار کو نہیں بھولا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، پروردگار عالم کسی کی ایک زندگی کے ایک لمحے کو نہیں بھولتے، کسی کی زندگی کے کسی ایک وقت اور ایک گھڑی کو نہیں بھولتے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ نہ بھٹکتے ہیں نہ بھولتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں جب توحید کی دعوت لے کے آئے تو فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو سیدنا موسیٰ سے برگشتہ کرنے کے لیے الفاظ کہے تھے،
فما بال القرون الاولی، جو سابقہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کے انجام کے بارے میں موسیٰ تم کیا کہتے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ کبھی بھٹکا ہے نہ کبھی بھولا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کو لمحوں کا پتہ ہے، اس کو سانسوں کا پتہ ہے، اس کو دل کی دھڑکنوں کا پتہ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اونچی آواز سے بات کرو یا نیچی آواز سے بات کرو، اور تم لبوں کے اوپر چوپ کی مہر بھی لگا لو، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور چلتے چلاتے بات آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا عالم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، اور سینکڑوں جنگلات کے اندر کروڑوں اربوں درختوں کو پیدا کیا، اور اربوں درختوں کے اوپر میرے رب نے کھربوں پتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ان اربوں کھربوں پتوں میں سے جب ایک پتا بھی زمین پہ گرتا ہے میرے علم کے مطابق گرتا ہے، میں کسی ایک پتے کے گرنے سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، جس نے اجرام سماویہ کو بنا دیا، جس نے سورج و چاند کو بنا دیا، جس نے کہکشاؤں کو بنا دیا، جس نے ستاروں اور سیاروں کو بنا دیا، اور ہر ستارے کے اندر ایک سینٹری فیوگل یعنی مرکز مائی قوت کو پیدا کیا، اور دوسرے ستارے سے اس کے ٹکراؤ کو بچانے کے لیے مرکز گریز یعنی سینٹری فیوگل فورس کو پیدا کیا، جس نے مرکز مائی قوت کے ذریعے کروڑوں اربوں کی تعداد میں گھومنے والے ستاروں کے لیے مداروں اور محوروں کو تیار کیا، اور دوسرے ستاروں سے ان کے ٹکراؤ کو روکنے کے لیے سینٹری فیوگل فورسز کو پیدا کیا۔ میرا رب جو پوری کائنات کے اندر تنہا حی و قیوم ہے، میرا رب جو قیوم کائنات ہے، اور کائنات کے ہر ہر فرد کو سنبھالنے والا، اور کائنات کے اندر ہر ہر مقام کے اوپر نظر رکھنے والا، اور کائنات کے اندر ہر ہر جگہ پہ تصرف فرمانے والا، ذرات پہ تصرف فرمانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہکشاؤں پہ تصرف فرمانے والا، اللہ فرشتوں انسانوں جنات پہ تصرف فرمانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے افعال کی وسعت کا عالم کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ خود اعلان فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم مادر کے اندر ہر انسان کی چہرے کو پینٹ کرتا ہے، اور مصور بھی تصویر کو بناتا ہے، لیکن مصور کو تصویر بنانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصور رنگ سے تصویر کو بناتا ہے، مصور روشنی میں تصویر کو بناتا ہے، اور مصور جو ہے ٹھوس کینوس میں تصویر کو بناتا ہے۔ اگر آپ یہ بات کہیں مصور پانی یا ہوا میں تصویر کو بنا دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ بات کہیں مصور رنگ کے بغیر تصویر کو بنا دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر آپ یہ بات کہیں مصور اندھیرے میں تصویر کو بنا دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن مصور نے تصویر کو بنایا، رنگ کے ساتھ بنایا، روشنی کے ساتھ بنایا، ٹھوس کینوس کے ساتھ بنایا، لیکن مصور کی تصویر دھڑکنا بھی نہیں جانتی، سوچنا بھی نہیں جانتی، بولنا بھی نہیں جانتی، شعور و فکر سے بھی قاصر ہے، دھڑکتا ہوا دل بھی اس کے پاس موجود نہیں۔ لیکن میرے پروردگار عالم نے سولڈ کینوس پہ تصویر کو نہیں بنایا، بلکہ پانی کے متحرک قطرے پہ تصویر کو بنا دیا، اور روشنی کے اندر نہیں بنایا بلکہ اندھیرے کے اندر تصویر کو بنا دیا، اور رنگ کے ساتھ نہیں بنایا بلکہ بے رنگ پانی کے قطرے کے اوپر تصویر کو بنا دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کی زندگی کے اندر ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت اس کو پینٹ فرمایا، حضرات گرامی قدر، جس نے اندھیرے میں پینٹ کو کیا، جس نے روشنی کے بغیر پینٹ کو کیا، جس نے رنگ کے بغیر پینٹ کو کیا، جس وقت وہ انسان پیدا ہوا وہ دھڑکنا بھی جانتا تھا، وہ رونا بھی جانتا تھا، اور حضرات گرامی قدر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو تصویر کو شعور بھی عطا فرما دیا، عقل کے زیور سے بھی اس کو نواز دیا، دھڑکتا ہوا دل بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عالم میں ماں کے پیٹ سے نکلنے والے کو اپنی
خوراک کا بھی پتہ بتلا دیا، اس کو آہستہ آہستہ چلنے اور بڑھنے کی صلاحیت کو بھی عطا فرما دیا، لیکن انسان کی نادانی کا عالم کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ لیکن جب یہ بڑا ہوا، جب اس کے ہاتھوں میں قوت پیدا ہوئی، جب اس کے پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت اور سکت پیدا ہوئی، جب اس کی شعور و فکر کا دروازہ کھل گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے روگردانی کو اختیار کیا اور اللہ کے لیے مختلف طرح کی مثالوں کو دینے لگا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا جب یہ برادہ بن جائیں گی؟ اور یہ باتیں کہنے لگا، ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما، کہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع کون کرے گا؟ اللہ نے فرما دیا، ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما، انسان تو یہ سوچتا ہے شاید میں ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، لیکن میری طاقتوں کا عالم یہ ہے کہ انسان کی ہڈیوں کو جمع کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہوں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کے اوپر ایسی لکیروں کو پیدا کیا کہ آج کل کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن کا ذریعہ انسان کے ہاتھوں کی لکیریں ہیں، ادھر فنگر پرنٹ دبتا ہے، ادھر پورا کا پورا اس کا شیڈیول، اس کی شناختی علامات سامنے آ جاتی ہیں۔ کس کو پتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی لکیروں کے اندر اس کے حد و حال، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا کتنا بڑا مواد موجود ہے؟ حضرات گرامی قدر، انسان یہ سمجھتا ہے شاید میں مر کے جی نہیں اٹھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اور تو سوچتا ہے میں تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، کیا جس نے تجھ کو عدم سے وجود عطا کیا، کیا جس نے تجھے غیر موجودگی سے موجود کے اندر تبدیل کیا، کیا اس کے لیے تجھے دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل ہے؟ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، قید ابن قید علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا جو نظام بنایا ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر موجود ہے، اس میں محاسبے کا عنصر موجود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتابت کرنے والے دو عزت دار فرشتوں کو مقرر کیا جو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، اور فرشتے تو صرف ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے بغیر بھی ہمارے حالات کو جانتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے اوپر چپ کی مہر پر لگا دیں گے، رونگٹوں کو، انسان کے پٹھوں کو بولنے کا حکم دیں گے۔ انسان اپنے پٹھوں کو مخاطب ہو کے کہے گا، لما شہدتم علینا، اور تم میرے خلاف گواہیاں کیوں دیتے ہو؟ ایسے عالم میں اس کے پٹھے اس کو مخاطب ہو کے کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی رب نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے آج سے پہلے زبان کو قوت گویائی عطا کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اس بارے کے اندر اس بات کی توقع کو بالکل نہ رکھیے اور اپنے ذہن سے اس خیال خام کو باہر نکال دیجئے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کو جاننے والا ہے، وہ آپ کے لمحے لمحے کی خطاؤں کو اور ان کی کوتاہیوں کو جاننے والا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ علام بھی ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ بھی ہے۔ اس سے بڑا کوئی علیم نہیں، اس سے بڑا کوئی علام نہیں، اور وہ اپنے ہر چیز کو، اپنے تمام کے تمام بندوں کی ہر ہر ادا کو، ہر ہر حرکت کو دیکھنے والا ہے۔ وہ ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہا ہے، وہ مجرموں کے جرائم کو دیکھ رہا ہے، وہ شبدندہ داروں کی شبدندہ داری کو دیکھ رہا ہے، وہ متقین کے تقوی کو دیکھ رہا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، جو اتنا بڑا مالک ہے، جو اتنا بڑا شہنشاہ ہے، جو اتنا بڑا معبود برحق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو فاعل لما یرید ہے، جو سریع الحساب ہے، جو شدید العقاب ہے، اسی رب نے ہمارے لیے آسانی کا ایک رستہ کھول دیا۔ حضرات گرامی قدر، انسان کو اپنے جیسے چہرے والے انسان کو معاف نہیں کرتا، اور کئی مرتبہ بھائی اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا، کئی مرتبہ شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا، کئی مرتبہ باپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتا، لیکن وہ جو ہر کسی کو پیدا کرنے والا اور ہر کسی کو حیات کا جوہر عطا فرمانے والا، دھڑکتے ہوئے دل سے نوازنے والا، دیکھنے والی آنکھوں کو عطا فرمانے والا، اس کے فضل عظیم کا عالم کیا ہے، اس کی رحمت کاملہ کا عالم کیا ہے،
اور اس کے فضل بے پایاں کا عالم کیا ہے اور اس کی عنایات انگنت کا عالم کیا ہے، اس نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہی گناہ جو آخرت کے اندر ناکامی اور نامرادی کا سب سے بڑا سبب ہیں، اور وہی گناہ جو میری زندگی کے اندر میری بیماریوں کا سبب ہیں، اور وہی گناہ جو میری زندگی کے اندر میرے غربت و افلاس کا سبب ہیں، اور وہی گناہ جو میرے خوف کا سبب ہیں، اور وہی گناہ جو میری بے چینی اور بے قراری کا سبب ہیں، انہی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میرا خالق و مالک تیار ہے، اور اس امر کا اعلان فرما رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور حضرات گرامی کے اگر گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، شرک جو کہ اکبر الکبائر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس بات کو اپنی بیٹے کے ساتھ وصیت اور مکالمے کو اللہ نے کلام حمید کا حصہ بنا دیا کہ اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہا، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم تو سارے ہی بہت ہیں، سارے بڑے ہیں، لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کا مطلب عدل کے الٹ ہوتا ہے، جو جس چیز کا حق نہیں ہوتا اگر آپ اس کو وہ تفویض کر دیں گے آپ ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں، اگر آپ کو کسی علاقے کا کسی اسپتال کا ایم ایس لگا دیں گے آپ نے ظلم کیا ہے۔ ایک عالم دین جو ممبر کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں، اگر آپ اس کو ممبر میں بٹھا دیں گے آپ نے ظلم کیا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر یہ ظلم چھوٹے ہیں، بڑا ظلم یہ ہے بنایا اس نے ہے کسی اور کو خالق مانا جائے، اور وہ رزق وہ دیتا ہے کسی اور کو پروردگار مانا جائے، اور وہ سارا کچھ عطا فرماتا ہے اور کسی اور کو داتا مانا جائے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ نے سمر کا اعلان فرما دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے پروردگار عالم کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا، اور میرے رب نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گناہ معاف کر دے لیکن اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی قدر آپ نے کتے کو پانی پلانے والی طوائف کے پر اللہ کے فضل بے پایاں کی بات کو سنا ہوگا، لیکن ایک بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، وہ طوائف زانیہ تھی، بد کردارہ تھی، لیکن اس نے شرک نہیں کیا تھا۔ واللہ اگر اس نے شرک کیا ہوتا اور اسی کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جاتا تو ایک کتے کو نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کے لیے اگر پانی کے چشموں کو رواں بھی کر دیتی اس کی وہ خطا معاف نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرات جیتے جی شرک معاف جو ہے انسان جو ہے اس کو کروا سکتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر موت واقع ہو جائے تو انسان کا شرک معاف نہیں ہوتا، لیکن جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹنے کا راستہ رکھا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، حضرات گرامی کا ذرا ٹھہریے، دو بودھی باتوں کو بھی سن لیجئے۔ قتل بھی بہت بڑا جرم ہے جس کا ذکر مجھ سے پہلے مولانا شیخ صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کتاب سے اس بات کا ذکر کیا 7 کبیرہ گناہوں میں سے گناہ قتل کرنا ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے اس نے ایک کو نہیں مارا، اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے ایک کو زندہ نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، جس نے جانتے بوجھتے کسی مومن و مسلمان کو مارا ہے اللہ تبارک و تعالی اس امر کا اعلان کرتے ہیں فجزاؤه جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ہیں، خالدا فیہا، اس کے اندر لمبا عرصہ قیام ہوگا، وغضب اللہ علیہ، اس کے پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنتیں ہوں گی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اور زنا اتنا بڑا گناہ، کالمدیر الرابع کی ایک روایت کے مطابق جس کی سند کے اوپر کئی ماہرین فن کلام کیا ہے، لیکن کئی قدیم محدثین نے اس کو صحت والی حدیث کی قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق جس نے ایک مرتبہ زنا کا ارتکاب کیا 60 سال
سال کی عبادت اس کی ایک دفعہ کا زنا کھا جاتا ہے، 60 سال کی عبادت ایک دفعہ کا زنا مٹا دیتا ہے، لیکن میرے پروردگار عالم نے سورہ فرقان میں اپنی رحمت بے پایہ کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، اور ان تمام گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد میرے رب نے کتنا خوبصورت اور دل فریب اعلان فرما دیا۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم شرک کو لے کے آؤ، تم قتل کو لے کے آؤ، تم زنا کو لے کے آؤ، اور اس کے بعد توبہ کو لے کے آؤ، ایمان کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معافی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں گا۔ حضرات گرامی قدر 100 بندوں کے قتل کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ 99 کو قتل کرنے کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا، عالم نے مایوسی کا اظہار کیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کی رحمت کا طلبگار تھا، اللہ کے فضل عظیم کا طلبگار تھا۔ ایک عالم کے پاس پہنچا، اس نے نیکوکاروں کی بستی کر جانے کی تلقین کی، وہاں جانا، عبادت کرنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، تمہاری خطائیں جو ہیں عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور حضرات گرامی قدر نیک صحبت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے دیگر مقامات کے اوپر بھی کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اگر اپنے نفس کو صبر دینا ہے تو ان کی مجلس کو اختیار کرو جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ میرے رب نے صبر کا اعلان فرما دیا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن جو ہے انسان جو ہیں ان کی آپس میں دشمنی پڑ جائے گی، اگر دوستی باقی رہے گی، اہل تقویٰ کی باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر اور بری کمپنی کے نقصانات کا ذکر بھی میرے رب نے یوں فرما دیا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور یہ بات کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ حضرات گرامی قدر قیامت کے دن جب ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا یہ بات کہے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ شیطان نے مجھے عین اس لمحے کے اوپر جو ہے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے، جس وقت اللہ کی یاد کو میں بھانپنے کے قریب تھا، پہچاننے کے قریب تھا۔ یہ بری صحبت کے اثرات ہیں، کئی لوگ دہریے ہو گئے، کئی ملحد ہو گئے، کئی بدعقیدہ ہو گئے، کئی مرتد ہو گئے۔ چنانچہ ہمیشہ نیکوکاروں کی صحبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس 99 انسانوں کے قاتل نے جس نے 100ویں کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے اللہ کی رحمت سے نا امیدی دلائی تھی، اس بستی کا جب چلتا ہے حضرات گرامی کا بست میں نہیں پہنچا پیغام اجل آ جاتا ہے، خالق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ساتھ اس کی تقدیر کو بھی رقم فرما دیا، اس کی زندگی کو بھی لکھ دیا، اس کے رزق کو بھی لکھ دیا، اس کی سعادت اور بدبختی کو بھی تحریر فرما دیا۔ حضرات گرامی کے بست میں نہیں پہنچا، موت آ گئی، عذاب اور رحمت کے فرشتے آئے اس کی روح کو پکڑنے کے لیے اور اس کو انجام کار تک پہنچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے فاصلہ کم ہے اس سمت کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ حضرات گرامی کے لیکن حقیقی بات یہ ہے فاصلہ نیکوکاروں کی بستی سے زیادہ تھا اور جہاں سے پوائنٹ آف ڈپارچر تھا وہاں سے فاصلہ کم تھا، لیکن حضرات گرامی قدر وہی پروردگار عالم جو اللہ تبارک و تعالی جو قیامت کے دن زمین کے اوپر وحی کرے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکل دے گی، اور وہی پروردگار عالم جس نے دھوئیں کو زمین اور آسمان میں تبدیل فرما دیا اور زمین اور آسمان نے اللہ کی کامل تابعداری کے ساتھ اس کے سامنے سبمٹ اور سرنڈر فرما دیا، اسی زمین کے اوپر میرے رب نے وحی کی۔ اور میرا رب وہ ہے جب اس کا ارادہ کسی چیز کو ہوتا ہے کرنے کا، بس وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے زمین کو سکڑنے کا حکم دیا، زمین جو ہے اس کو لے کے نیکوکاروں کی بستی کو سکڑ جاتی ہے۔ جب پیمائش کو کیا گیا نیکوکاروں کی بستی سے فاصلہ کم نکلا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح سیدہ شبیبہ غامدیہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ برائی کا ارتکاب تو ہو گیا لیکن ضمیر نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک اور صاف کیا جائے۔ حضرت آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا گناہ کا نتیجہ معلوم ہے؟ کچھ معلوم نہیں تھا۔ کہا تب پلٹنا جب گناہ کا نتیجہ واضح ہو جائے۔ کچھ عرصے کے بعد آئی، کہا حاملہ ہوں
ہوں. کہا پلٹ جاؤ, اس وقت آنا جب بچہ پیدا ہو جائے. پھر پلٹی, بچے کو اٹھائے ہوئے آئی. کہا اب تو مجھے پاک اور صاف کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر, ہمارے شعور کا عالم کیا ہے, ہمارے ضمیروں کا عالم کیا ہے, اور ہماری خود احتسابی کا عالم کیا ہے. ہم صبح گناہ کرتے ہیں, رات کو بلا دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ مدت مزید گزر چکی ہے, لیکن شبیبہ اپنی خطا کو نہیں بھولی, اپنی کوتاہی کو نہیں بھولی, اللہ کی نافرمانی کو نہیں بھولی, روز محشر کی عقوبت کو نہیں بھولی, پرسش یوم حساب کو نہیں بھولی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو نہیں بھولی, پروردگار عالم کی کبریائی کو نہیں بھولی, اللہ کی عظمت کے احساس کو نہیں بھولی. اللہ کی کبریائی کا احساس شبیبہ کے دل کے اوپر جمع ہوا ہے, وہ پلٹ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے. آقا نے کہا گناہ تو تو نے کیا ہے, لیکن اس کی عقوبت بچے پہ نہیں آنے چاہیے. جب بچہ کچھ ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو جائے اس وقت آنا. ٹھوس غذا کو تھمائے ہوئے چند مہینوں کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا سے کپ کپانے والی اور خوف خدا سے ڈر جانے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے احساس سے لبریز عورت کو حکم دیا زمین کے اندر گاڑا جائے. اور حضرات گرامی کے اندر بعض لوگ شرعی صداؤں پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ صدائیں جو ہیں ان کے اندر انتہا پسندی پائی جاتی ہے, لیکن حضرات گرامی کے اندر حقیقت یہ نہیں ہے. جب آپ نے کسی اچھی مجلس میں جانا ہو, آپ اپنے کپڑے کو دھوبی سے دھلواتے ہیں. دھوبی آپ کے کپڑے کی میل و کچیل کو اتارنے کے لیے اس کو الٹتا ہے, اس کو پلٹتا ہے, اس کو پتھر سے رگڑتا ہے, اس کو لکڑی کے ساتھ مارتا ہے, اس کے بالکل اجلا کر دیتا ہے. جب وہ اجلا کپڑا ہر قسم کی پھینٹی کھانے کے بعد انسان پہنتا ہے, بڑے وقار کے ساتھ مجلس میں داخل ہوتا ہے. اللہ طاہر ہے, اللہ قدوس ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے, ایک گناہ گار آنکھیں اس کی زیارت کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود اللہ کو توڑنے والے لوگوں کے لیے اپنے سے ملاقات کی رائے رکھی ہے کہ ان کے پر اسلام کی حدوں کو لگا دیا جائے, گناہوں کے اثرات کے ان کے وجود سے پاک اور صاف کر دیا جائے, تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بن سکیں. حضرات گرامی اگر شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین میں گاڑا گیا, پتھر کو مارا گیا. جب پتھر مارے گئے تو خون کا فوارہ نکلا اور اللہ کی تلواروں میں سے تلوار حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کے کپڑے کے اوپر پڑا. حضرات گرامی اگر حضرت خالد جو تھے وہ بھی تقویٰ کے طلبگار تھے, وہ بھی طہارت کے طلبگار تھے, وہ بھی پارسائی اور پاک دامنی کے طلبگار تھے. جب ایک ناپاک عورت کے خون کو اپنے کپڑوں کے اوپر گرتے دیکھا, تڑپے, کہا عورت ناپاک تھی, جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی. رؤوف رحیم نے, حضرت آقا کریم نے جب سیف اللہ خالد بن ولید کے الفاظ کو سنا, آقا تڑپ اٹھے. اور محدثین نے دو طرف سے اس روایت کو نقل کیا. ایک الفاظ یہ تھے کہ خالد شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے. مدینہ کے 70 گناہگاروں کے اوپر دوسرے ترک میں الفاظ آئے کہ شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے سارے گناہگاروں کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. حضرات گرامی قدر, چنانچہ یہ فرصت کے ایام, یہ زندگی کے لمحات, یہ عقل و شعور کی گھڑیاں میرے رب نے ہمیں دی ہیں. ایک وقت وہ آنے والا ہے جب ہم اپنی پیدائش سے قبل والے حالات کی طرف پلٹ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمارے اوپر موت کو مسلط فرما دیں گے. حضرات گرامی قدر, موت کے بعد جب انسان جی کے اٹھے گا, اگرچہ انسان کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا سفر جاری رہتا ہے, کہ کچھ نیکیاں جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہیں اور کچھ وہ نیکیاں جو لوگ دعاؤں کی شکل میں اس کو بھیجتے ہیں, صدقہ جاریہ کی شکل میں اس کو بھیجتے ہیں. لیکن اعمال کی بنیادی حیثیت اور بنیادی حقیقت وہی اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں بجا لاتا ہے. جس وقت انسان کی زندگی اور اس کے اعمال کے درمیان ایک انقطاع واقع ہو جائے گا, ایسے عالم کے اندر انسان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا. حضرات گرامی قدر, بچاؤ کے اور عذاب کے ان لمحات کے درمیان جو ہے انسان بڑا ہی پشیمان ہوگا, بڑا ہی گھبرایا ہوا ہوگا, اور اس کی ایک ہی تمنا ہوگی, یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا ہوتا, اے کاش کہ مجھ کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سانسیں عطا نہ فرماتے, مجھے دوبارہ جی کے مر کے دوبارہ جینا نہ پڑتا. حضرات گرامی قدر, ان لمحات کے اندر جب کبریائی کے اندر ہم پیش ہوں گے, حضرات گرامی قدر اس وقت ایک ہی اثاثہ ہوگا اور ایک ہی توشہ ہوگا جو ہمارے کام آنے والا ہوگا, وہ توبہ ہوگی. اور جس نے توبہ کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا, اس طرح صاف کر دیا کہ سید عرب و عجم نے کہا تھا, امام الاولین
والآخرین نے کہا تھا, سید المتقین والابرار نے کہا تھا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا یوں ہے گویا اس نے گناہوں کا ارتکاب ہی نہیں کیا. حضرات گرامی قدر, یہ زندگی کے اندر آنے والی عقوبتیں, یہ زندگی کے اندر آنے والی تکالیف, ان سے نبردازمہ ہونے کے لیے سب سے بڑا راستہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کو جو ہے ان کو ڈیلیوٹ کرنا اور ان سے نجات حاصل کرنے کا راستہ ہے. میرے رب نے سورہ تغابن میں صبر کا اعلان فرما دیا, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو بھی مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو مومن و مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کو تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بھی دکھلا دیتے ہیں. اس کو یاد آ جاتا ہے فلاں وقت میں نے فلاں زیادتی کی تھی, فلاں وقت میں نے فلاں گناہ کیا تھا, فلاں وقت میں نے فلاں نافرمانی کی تھی. اس کو یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں, وہ سمجھ جاتا ہے آج اگر میری تکالیف مجھے جھگڑا ہے تو اس کی بنیادی وجہ میری اپنی ہی بدعمالیاں ہیں, میری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں, میری اپنی ہی سیئات ہیں, میری اپنی ہی برائیاں ہیں. ایسے عالم میں ان برائیوں سے نکلنے کے لیے بہت سی تدابیر موجود ہیں, لیکن ان تدابیر میں سے بڑی تدبیر توبہ ہے. توبہ ہی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری تدبیر یہ ہے استغفار کو کیا جائے, اللہ سے مغفرت کو طلب کیا جائے, اس سے بخشش کو طلب کیا جائے. جب بخشش ہوگی پھر کیا ہوگا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور اللہ خوب فراواں بارشوں کا نزول فرمائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ مال میں بھی اضافہ فرما دیں گے, اللہ بیٹوں میں بھی اضافہ فرما دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ باغات کو بھی آباد فرما دیں گے, نہروں کو بھی رواں فرما دیں گے. گویا کہ روحانی سکونت کے, روحانی سکینت کے لیے اور مادی عروج کے لیے استغفار کا راستہ, توبہ کا راستہ, اللہ کے سامنے جھکنے کا راستہ, اس کے سامنے گڑ گڑانے کا راستہ, سید العرب والعجم کی اقتدار, ان کی پیروی کا راستہ اور ان کے اسوے سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے توبہ کا راستہ, استغفار کا راستہ. جس نے اس راستے کو اختیار کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر بھی خوشحالی مل جائے گی, دنیا کے اندر بھی عروج مل جائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبۃ, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو, فلنحيينه حیاۃ طیبۃ, اللہ اس کو ضرور پکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. چنانچہ پکیزہ زندگی کے حصول کے لیے, خوشحالیوں کے حصول کے لیے, آسودگی کے حصول کے لیے, پرسکون زندگی کے حصول کے لیے, پشیمانی اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اللہ کو راضی کر لیا جائے. جو اس کو راضی کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں کو دور فرما دے گا, مصیبتوں کو دور فرما دے گا. وہ جو تنوں وزنی پتھر کو دعاؤں کی برکت سے ہٹا سکتا ہے, اور وہ جو مچھلی کے پیٹ سے سیدنا یونس کو باہر نکال سکتا ہے, یقیناً وہ اپنی ہر مخلوق کی تکالیف کو دور کرنے پہ قادر ہے, ان کی پریشانیوں کو مٹانے پہ قادر ہے. اس لیے کہ وہ فعال لما یرید ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے فرما دیتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, وہ اپنے ہر امر کے اوپر غالب ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی, اس حقیقت کو نہیں جانتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی بارگاہ میں جھک کر توبہ کر کے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو شیخ صاحب رانا صاحب شعر پڑھا رہے تھے, کسے پڑھی ہے کہ جا سناوے ہماری دی کو ہماری دی, اس کا مطلب آپ بتا دیجیے. آپ نے تو ایک ادبی محفل سجانے یہ سوال ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کے پاس یہ صلاحیت ہے یا کسے پڑھی ہے کہ ہمارے محبوب کو ہمارے حال کی اطلاع دے. کہ ہمارا محبوب ایسا ہے کہ نہ خود آتا ہے اور نہ ہمیں بلاتا ہے, تو اس کے بغیر نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ کہیں چین و سکون ملتا ہے.